أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کیا یزید نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے؟ شیعہ حضرات تو اس بات پر مضبوطی سے اڑے ہوئے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کروایا تھا، حکم دیا تھا، اور ان کا مذہب، ان کا دین سارا اسی بات پر کھڑا ہے۔ اگر یزید کو نکال دیا جائے تو شیعہ مذہب دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ ان کے سارے مذہب کی بنیاد اسی واقعہ کربلا اور یزید پر کھڑی ہے، یعنی یزید کے علاوہ شیعہ مذہب کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ بے شک اس کو سہارے کے لیے اور کافی ساری چیزیں مہیا کی گئی ہیں، لیکن اصل بنیاد اس دین کی، اس مذہب کی اسی یزید پر ہے۔ اگر یزید نہ ہو تو شیعت نہیں ہے۔ اعتراض اٹھائیں گے کہ نہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، ہم امامت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کی ساری تبلیغ، ان کا سارا دین یزید کے گرد ہی گھومتا ہے، اور انہوں نے اس مسئلے کو ایسے پیش کیا ہے، ایسے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اہل سنت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان سے ڈر گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اہل سنت کہلوانے والے لوگوں میں سے 3 قسم کے لوگ ہیں اس معاملے میں۔ پہلے نمبر پر جو کہ حقیقت میں رافضیت پسند ہیں، سمجھ لیں رافضی ہیں، لیکن اہل سنت کہلواتے ہیں۔ وہ یزید کو شیعہ کی طرح شہادت حسین میں شامل سمجھتے ہیں، حکم دینا مانتے ہیں، بلکہ کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں، اور کہلواتے خود کو یہ لوگ بھی اہل سنت ہیں۔ اور اس طرح کے لوگ زیادہ تر بریلوی مکتبہ فکر میں پائے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے حکم دینا یزید کا صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی شیعہ کے پروپیگنڈے سے اس طرح متاثر ہیں کہ یزید کو قصوروار پھر بھی ٹھہراتے رہتے ہیں۔ بھائی، کسی شخص پر قتل کا الزام لگانا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، اسلامی شریعت کو مانتے ہیں، تو شریعت کے اندر کسی شخص کو مجرم اس وقت تک نہیں ٹھہرایا جا سکتا جب تک اس کے لیے 2 گواہ پیش نہ کیے جائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یزید شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہے تو آپ 2 گواہ پیش کریں، اور یہ حقیقت ہے کہ اس بات پر ایک بھی گواہ نہیں ہے، ایک گواہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، شیعہ کا پروپیگنڈا ہے، یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے یہ بات منوا لی ہے کہ یزید شہادت حسین میں شامل ہے۔ تو دوسری قسم کے یہ لوگ ہیں اہل سنت کہلوانے والے، جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے شہادت حسین میں یزید کے شامل ہونے کی، لیکن پھر بھی
مانتے ہیں، شامل رہتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ بہت تھوڑے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جب ثبوت ہے ہی نہیں، کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے، حالانکہ 2 گواہ چاہیے تھے لیکن ایک گواہ بھی نہیں ہے کہ یزید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل ہے، ایک گواہ بھی جب نہیں ہے تو پھر ہم الزام کیوں لگائیں؟ جب ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو ہم کسی پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ بے شک ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، ہم قاتلین حسین پر جو حقیقی قاتل ہیں لعنت بھیجتے ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یزید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ جھوٹے الزامات تو کافی ہیں، اور ان جھوٹے الزامات کو رافضی اور رافضی ٹائپ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ دوسرے اہل سنت کہلوانے والے لوگ جو ان ثبوتوں کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن متاثر ہیں ان سے، کہتے ہیں کہ کافی ساری باتیں تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اس لیے ہم مان لیتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ بہت تھوڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب دلیل ہی نہیں ہے، کسی شخص کو ہم کیسے مجرم ٹھہرائیں، کسی شخص پر ہم خود کیسے الزام لگائیں، کس طرح اسے مجرم ثابت کریں جب ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، کسی شخص پر جھوٹا الزام ہم کیوں لگائیں؟ تو جو شخص اللہ سے ڈرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ہم اس لیے الزام نہیں لگا سکتے۔ جو لوگ شیعہ سے ڈرتے ہیں اور ہم بھی ڈرتے ہیں، اکثر اس بات کا دفاع نہیں کرتے کہ اس مسئلے کو چھوڑ دیں، وہ کوئی صحابی تو نہیں تھا کہ ہم اس کا دفاع کرتے پھریں۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اس کا دفاع کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ سے ڈرنے والے لوگ جن کا ایمان پختہ ہے وہ اس بات پر ڈٹے رہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں ہے تو ہم کسی کو قصوروار کیوں کہیں۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم قصوروار نہیں مانتے، لیکن ہم اس بات کا لحاظ رکھ لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس بات کا لحاظ رکھ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم اس موضوع کو نہیں چھیڑتے۔ لیکن جو لوگ شیعہ سے ڈرتے ہیں وہ یہی کچھ کرتے ہیں کہ یا پھر اس کو شامل کر لیتے ہیں یا پھر چپ ہو جاتے ہیں، حق بات نہیں کہتے، کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اہل بیت کے مخالف ہیں۔ بھی اہل بیت کے مخالف لوگ کہیں گے، آپ تو نہیں ہیں نا، آپ تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کے الزام کی کیا وقت ہے؟ آپ کے اپنے دل کے اندر اہل بیت سے محبت ہو، بغض نہ ہو، اور اہل بیت کے نام پر جو لوگ لوگوں پر جھوٹا الزام لگائیں وہ آپ پر ماننا لازم نہیں ہے۔ آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں اور اہل بیت کے نام پر جھوٹا کسی پر الزام لگا کر اسے گالی گلوچ نہ کریں۔ تو بہت چند لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاتے، اور وہ یزید کو قتل حسین میں ملوث نہیں سمجھتے۔ اور بات بھی اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں مغفرت کی بات کی ہو، آپ ان لوگوں پر ایسا الزام لگا دیں، انہیں مجرم ثابت کر دیں، یہ ناانصافی ہے۔ جب دلیل ہی نہیں ہے تو آپ دفاع نہیں کرتے، نہ کریں، لیکن یہ تو نہ کریں کہ کسی شخص پر، بے شک اس کا درجہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم تر ہے، لیکن جو آپ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہے۔